تین جلسے تین کہانیاں. ایک کہانی جلسوں سے نکلی. کراچی کا جلسہ کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان بھر میں ایک نئی جماعت کے جھنڈے لہرانے اور جماعت کا جھنڈا پاکستان کا جھنڈا ہے. پاکستان سرزمین پارٹی کا یہ کہنا ہے. جماعت اسلامی لاہور کے اندر پی ٹی آئی اسلام آباد کے اندر کہتی ہے کہ کرپشن کے خلاف اب ایک جو جہاد اور تحریک اٹھی ہے وہ رکنے کی نہیں ہے. تیسری کہانی حکومت کہتی ہے جی ہمارا تو مسئلہ ہے نہیں, آپ پہلے کچھ اور کہتے تھے اب کچھ اور کہتے ہیں, ہم نے ٹی او آر بنا دیے ہیں, چیف جسٹس کو خط لکھ دیا ہے. جو جملہ کرپشن کے معاملات ہیں سب کو اکٹھا کر کے ہم نے ایک کمیشن کے کھاتے میں ڈال دیا ہے. اب آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کی پارٹیاں اس سے ہٹ ہوتی ہیں لہٰذا آپ اس کے اوپر نالاں ہیں. کیا واقعتاً ہم بڑے معاملات کے اوپر فوکس رکھے ہوئے ہیں یا پاکستان کے اندر سیاسی طور پر جو سٹارم ان اے ٹی کپ یعنی ایک چھوٹا سا طوفان اٹھتا ہے ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس وقت. کم بیک انٹو دس ڈیبیٹ. ذرا میں دانیال آپ کے پاس واپس آنا چاہوں گا کہ اس بات سے قطع نظر کہ یہ پارٹی کیا کہہ رہی ہے اور زائد کیا کہہ رہے ہیں, دنیا بھر کے اندر ایک بہت بڑا ایشو بنا ہے. آپ کی جماعت کا مینڈیٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے, آپ تگڑے ہیں حکومت کے اندر, پنجاب کے اندر آپ کے پاس اپنی حکومت ہے, مرکز میں ہے, آپ نے بہت سارے سٹارمز بھی دیکھے ہیں, لیکن سیاسی کنسنسس اگر آپ نے نہیں ڈیولپ کیا تو آپ کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوں یا جمہوریت کا پہیے ہو آپ اس کو رول نہیں کر سکتے. اب لڑائی کی صورت میں انکمبنٹ ہو کے افورڈ نہیں کر سکتے تو سیاسی کنسنسس بنانے کے لیے آپ کیا کام کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر صاحب ویری کوئکلی اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں, میں آپ کو ایک رن اپ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو یہ والی حکومت ہے یہ خصوصاً اگر پاکستان کی تاریخ میں دیکھا جائے تو شاید ایسی مثال نہیں ملے گی. کتنی اے پی سیز کی گئی ہر مسئلے کے اوپر, کتنا گورنمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا. جب یہ جوڈیشل کمیشن بنائی گئی تو اس وقت ساری پارٹیز وہاں پر آئی, ایک ایک لمحہ جو ہے ٹی وی پہ دکھایا گیا, حالانکہ آپ کو تو اچھی طرح پتہ ہے حکومت کے ہتھ کنڈے کیا ہوتے ہیں. اور یہ جلسے جلوس جو ہے یہ چل رہے ہیں, ابھی بھی انہوں نے ضد کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ جو جوڈیشل کمیشن کی بات ہے اس کے اوپر گورنمنٹ مان گئی اور ان کے وہموں کو مان بھی نہیں تھا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جی کہ اس میں جو ٹی او آرز کی بار بار ابھی بات کی جا رہی ہے اس میں کوئی فرنجے کا چکر نہیں ہے. یہ بالکل امپاورڈ ہے یہ کمیشن کہ وہ جس مرضی کو رکھے, یہ جا کے درخواست دے, اگر منع ہوگی تو مجھے پکڑ لینا آپ شک, ٹھیک ہے جی. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ان ٹی او آرز میں پھر کڑا احتساب سب کا ہونا. اب یہ بھاگ رہے ہیں اور میں یہ 5 دن پہلے لائیو ٹیلی ویژن پہ کہہ رہا تھا انہی پی ٹی آئی کے ممبر کے ساتھ کہ اب بن رہی ہے کمیشن جو آپ چاہتے ہیں, اب بھاگنا نہیں ہے آپ نے, اب آپ نے میدان میں رہنا ہے. اور پیپلز پارٹی کا تو خیر مشہور ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب وہ چیز ایک بن گئی ہے اس میں بہت ساروں نے پڑھا بھی نہیں ہے, یہ صرف اگلی کہانی چلانے کے لیے. اب اصل مسئلہ کیا ہے طلعت صاحب, سب کو پتہ ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر کا نام آئی جے آئی میں آئی سی جو یہ جو سٹوری چھپی آئی سی آئی جے والی, اس میں پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے. آئی سی آئی جے نے کنفیوژن پیدا کی, ان کا نام ڈال کے آپ نے اس پہ پروگرام کیا, ٹھیک ہے جی. ان کے اپنے نمائندے یہاں پر مان کے گئی کہ یہ غلط کیا انہوں نے اور بالکل نہیں ہے یہ. تو یہ ایک چال چلی گئی تھی ایک خاص مقصد کے لیے, ٹھیک ہے جی. وہ آنے والے دنوں ہفتوں میں آپ کے سامنے کھلتی جائے گی. اور یہ بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک پتہ بھی نہیں ہلا پاکستان میں, یہ بیچارے مجبوراً انہوں نے, یہ بیچارے دیکھیں جو کراچی والا جلسہ کیا تھا, میرا مطلب ہے ان کو دھکا دے کے مطلب کروایا جا رہا ہے کہ جناب کو چلو کوئی نہ کوئی تو رولا پوے نا, تو ایسے چلنا ہے اس کام نے. شہریار صاحب اگر ہم اس کو تدبر کے ساتھ معاملے کو آگے چلائیں, حکومت نے ٹی او آر بنائے, از خود بنا لیے, آپ سے انپٹ نہیں لی, کسی اور سے ڈیبیٹ نہیں کی, انہوں نے ایک کمیشن کو خط لکھ دیا, آپ کی ڈیمانڈ یہ ہے دوسری جماعتوں کے ساتھ کہ ٹی او آرز مختلف ہونے چاہیے. ابھی تک عمران خان صاحب اگر آج کی جلسے کے اندر کہتے جی کہ یہ میرا ڈرافٹ ہے ٹی او آرز کا, میں نے یہ اس کے اندر 4 چیزیں نکالی ہیں, 5 چیزیں ڈالی ہیں, یہ قانون سازی آپ کو کرنی ہے, دیٹس دا بل دیٹ آئی ہیو, میں بٹھاتا ہوں حکومت کے بندوں کو ساتھ پیپلز پارٹی کو لے کے آتا ہوں اور بتائیں مجھے کہ میری ٹی او آر میں کیا غلطی ہے. وہ نہیں, یعنی کوئی سبسٹینٹیو ڈیبیٹ جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے. تو I'm sorry to interrupt, وہ جن لوگوں کو پرابلم ہونی ہے نا آج, وہ پہلے تو کندھے سے کندھا جوڑے رکھتے ہیں, بلکہ ان کو کونیاں بھی لگتے ہیں, ہم نے دیکھے کنٹینر کے اوپر, آج غائب تھے. جن کی گردن پہ چھری پھرنی ہے, کون غائب تھا اور کون موجود تھا, دونوں اے ٹی ایم غائب تھے. متبادل ٹی او آرز کیوں نہیں لے کے آتے؟ دیکھیں ڈرافٹ کدھر ہے آپ کا؟ ایک تو پی ٹی آئی کی پوری ٹیم سٹیج پہ بیٹھی ہوئی تھی. نمبر 1 دانیال صاحب گھبرائیں نہ, دوسری ٹیم ہر چیز کے لیے ہم تیار ہیں, سٹیپ آگے جاتے ہیں. آپ نے کویسچن کیا تحریک انصاف, اگر آپ نے خان صاحب کا جلسہ غور سے سنا اور دیکھا ہو تو خان صاحب نے کہا کہ تمام اپوزیشن کو, یہ ایک پارٹی کی بات نہیں ہے, کنسنسس کہ تمام اپوزیشن کو بٹھائیں اور اپوزیشن سے ٹی او آر, جی حکومت, the ball is in their court, that what we are emphasizing on, کہ حکومت کو چاہیے کہ تمام اس سے پہلے ای پی سی کی انہوں نے بات کی, کیا انہوں نے اپوزیشن کو سب کو نہیں بٹھایا؟ آج وہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ اپوزیشن کو, اور یہ کہتے ہیں کہ اے پی سی
مجھے آج بھی یاد ہے کہ جوائنٹ سیشن میں یہی اعتزاز احسن صاحب دھرنے کے دنوں میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ سیکھو ہم سے. خورشید صاحب نے بارہا انہیں کہا کہ ہم سے سیکھو. آج میں ایک کوسچن ان سے پوچھتا ہوں, آپ نے کوئی سبق سیکھا؟ آپ پھر آپ کہتے ہو کہ جی تحریک انصاف, آج آپ وہ تو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں نہیں کیا سپورٹ کر رہے ہیں, ان کے اوپر تو بڑا دباؤ ہے. اچھی بات ہے. اب آپ سندھ جائیں گے تو معاملہ تبدیل ہو جائے گا. ابھی چانڈیا صاحب کا بیان دیکھ رہا تھا, وہ کہتے شوق پورا کر لیں سندھ. ہم کرپشن کے خلاف جا رہے ہیں. ویئر از یور ڈرافٹ؟ دیکھیں ڈرافٹ تمام اپوزیشن کے ساتھ مل کے ڈرافٹ کی بات ہی نہیں ہے جی, یہ مانگ رہے کوئی اور چیز ہے, بات کوئی اور کر رہے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, آپ دیکھیں آپ اس ملک کی تاریخ کے ساتھ آپ واقف ہیں, ہر دفعہ یہی موسم آتا ہے. 2003 میں دانیال عزیز صاحب ایک موسم گزرا ہے, اور پھر یہ کیا کہتے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نواز شریف, یہ وہ کرپٹ مافیا, یہ ملک ٹھیک کریں گے. میں آپ چلائیں, آپ کے چینل پہ چلائیں. اگر آپ نے پرسنل ہونا, میں آپ کی بھی 20 چیزیں بتانے شروع کر دیتا ہوں. بالکل نکالیں. یہی آپ کا عمران خان پولنگ ایجنٹ تھا اس وقت. آپ کو پتا ہے یہ جہانگیر ترین بیچارہ باہر بوٹ پالش کرنے بیٹھا ہوتا تھا. یہ شفقت محمود ان کا وزیر تھا, نکالا گیا تھا کرپشن میں. آپ کو یاد کراؤں, آپ نے ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملائے ہوئے. میں تو آزاد الیکشن لڑا تھا 2008 میں. ان کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں. جب آپ بخلا جائیں, بخلائے ہوئے آپ ہیں, اپنی خیر منائیں. ہم تو ہنس رہے ہیں. انشاءاللہ انقریب ابکڑی آپ دھکے گئے, آپ کو لگب پتہ جائے گا. اس دفعہ پوری قوم جا گئی ہے. یتیم نادار مسکینوں کے پیسے کتنی دفعہ سنا ہے تو یتیم نادار مسکینوں کو لوٹ رہے ہیں. کان پک گئے, کان پک گئے, اور انشاءاللہ انقریب پلے کچھ نہیں رہا. آپ کے اپنے ایم پی بھاگ گئے بھائی, جا کے اپنی جماعت بتائیں. آپ لوگ بھاگ رہے ہیں. پوری گلگت کی آپ کم آن, شو سم کریڈیبلٹی اینڈ کریج. آپ نے الیکشن کینسل کر دیے, مجاہدین کو مچا دیا. آپ نے جرت ہے تباہی مچا دی. آپ نے نون میں جرت ہے انٹر پارٹی آپ نے کرایا. آپ تو بت پرستی کے آگے آپ نے کروایا. نواز شریف کے سامنے سارے کھڑے ہو کے آپ نے کروایا الیکشن. اللہ معاف کرے کہ اس سے جنا شروع آپ نے الیکشن کروائے. ابھی کینسل بھاگے جائے, ابھی بھاگے بھاگنے کی غرض نہیں ہے. ابھی بھاگے بھائی, کھڑے ہونے والے ہیں. ابھی بھاگے بھائی, تازہ بھاگے. ہم بھاگنے والے نہیں, تازہ یوٹرن مارا. we are not losers. شہریار صاحب مجھے پروگرام بند کرنا ہوگا. اگر آپ نے غلط بات کر رہے ہیں, نہیں بات کرنی ہے. نہیں, لیڈرز کے بارے میں نہیں جائیں گے, لیڈرز کے بارے میں نہیں جائیں گے. آپ کی بات ہوئی ہے, میرے بارے میں کچھ ہے تو سامنے لے کے. شہریار صاحب بتا رہا ہوں آپ, نہیں آپ لے کے میری طرف, میں نے آپ سے سیدھا یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ کا جو ڈرافٹ ہے وہ کہاں پر ہے؟ ہمارا ڈرافٹ تمام اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے ہم تمام سولو فلائٹ ہم نہیں لے رہے. اچھا, وہ ابھی ان کو دیا جانا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ ابھی ان کو دیا جانا ہے. کیا دیا جانا ہے؟ ہاں دیکھیں, آئے کھل کے بات کریں. آرمی چیف نے بندے نکالے ہیں, ان پر موت طاری ہوئی ہے, اور انقریب یہ آ جائے گا ڈرافٹ آپ کے پاس. یار صبر کرو, انشاءاللہ. ایک دو دن اور دکھے گا سڑکوں میں, ضروری آ جائے گا. سمری پریزیڈنٹ نے سائن کیا. اوکے, لیٹ می برنگ اٹ. بابر صاحب, گو اہیڈ. دیکھیں, اب صاف ظاہر ہے فرق کو خاص مطلب ایسا نظر نہیں آیا. دیکھیں, ہمیں کرپشن ایشو ہے نا, اس کو ایریڈیکیٹ کرنا, ایک دوسرے کو ایریڈیکیٹ نہیں کرنا. ہم نے کرپشن کے مسئلے کو حل کرنا ہے نا. اچھا, ایک لیڈر کہتا ہے وزیر اعظم کہ میں حاضر ہوں احتساب کے لیے. عمران خان صاحب کہتے ہیں میں حاضر ہوں. اب چونکہ میرا ان سے کیونکہ گھر کا معاملہ ہے تو میں عدالت میں جاتا ہوں, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ جی آپ یہ اپنے ثبوت میں نے دے دیے. عدالت میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. ہائی کورٹ میں سٹے لیتے ہیں, کہتے ہیں اکبر ایس بابر ایک عام شہری ہے, سائنڈ ایفیڈیوٹ کس کے اوپر. اب مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں؟ میں ایف آئی اے میں انٹیریئر منسٹر کو درخواست دیتا ہوں کہ جی آپ چیک کریں, یہ میرے ثبوت ہے منی لانڈرنگ ہوئی ہے. ایف آئی اے میں چوہدری نثار صاحب ابھی تک اس پہ 3 ہفتے ہو گئے ہیں, پاناما لیک سے 3 دن پہلے, ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے. آئی ہوپ کارروائی کریں گے, اپنی دوستی اسکول کی نہیں نبھائیں گے. بات کیا ہے؟ بات یہ کہ کرپشن نہیں ہے ایشو کیا ہے؟ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے. ایک کو چت کرنا ہے, دوسرے کو چت کرنا ہے. یہ سارا ایک سیاست ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ باقی پارٹیاں کلیئر ہو گئی ہیں, ایک طریقے سے صاف کرب نظر آ رہی ہے. وہ میں بحث کر چکا ہوں نا کہ گھر سے شروع ہوتی ہے چیریٹی. آپ اگر گھر میں کرپٹ ہیں تو آپ دوسروں کو مشورہ. اچھا, مجھے اس کو ذرا ایک اور انداز سے, آپ کو اگر اپنے معاملات وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں اس کا فیصلہ نہ آپ نے کرنا, نہ آپ نے کرنا, نہ میں نے کرنا, نہ انہوں نے, کس ادارے کے پاس آپ جائیں. تو آپ مجھے بتا رہے ہیں اپنی کہانی بتانے کے بعد کہ پاکستان میں کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں سے جو آپ کے خیال میں انصاف ہونا چاہیے وہ مل سکتا ہے آپ کو کرپشن کے معاملے. Is that what you're telling me? یہی المیہ ہے. تو ہمیں ایسا فورم بنانا چاہیے. نہیں, فورم نہیں, ہم نے سب سے پہلے وہ نیت پیدا کرنی ہے اپنے حکمرانوں میں. نیت کہاں سے پیدا کریں جی؟ اب ہم تو فورم پیدا نہیں ہو رہا. اس کے لیے آپ نے دیکھیں, سب سے بڑا ہمارا جو مسئلہ ہے, ہماری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ قانون کے دائرے میں نہیں ہے, وہ بادشاہتیں ہیں وہاں پہ. جب بادشاہتیں ہوتی ہیں, آپ اگر ان کو ریگولیٹ کریں الیکشن کمیشن کے نیچے
جس میں آپ کرپشن کو بھی ہینڈل کر سکتے ہیں, آپ میرٹ بھی لا سکتے ہیں, آپ فنڈنگ کے معاملات بھی کر سکتے ہیں, آپ ان کو بااختیار کریں. اگر وہ جب پولیٹیکل پارٹیز کو اس قانون میں لائیں گی تو بادشاہتیں ختم ہوں گی, ووٹ بینک پارٹی. زاہد اس کو ذرا فارورڈ لوکنگ بناتے ہیں. یہ تمام معاملات, الزامات در الزامات, ماضی سٹوریز, تحقیقات, پاناما لیکس, کسی نہ کسی پہ جگہ پر جا کر کسی نہ کسی کو ان معاملات کو اکٹھا کر کے اس کی تحقیق کرنی ہے نا, یہ ساری زندگی یہی تو معاملہ نہیں چل سکتا. دنیا کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں. ہمارے یہاں پہ یہ معاملہ چل رہا ہے کہ جی جنرل راحیل شریف آئیں اور سب کا احتساب کر دیں گے, کیونکہ لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ روز آپ بحث کر رہے ہوتے ہیں تو پھر راحیل شریف صاحب کو کہہ دیتے ہیں, ادھر معاملات کچھ اور قسم کے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ ڈو یو سی اینی آؤٹ کم فرام دس, کو نتیجہ نکلتا ہوا نظر آتا ہے؟ یہ ساری بحث جو ہے وہ اس پہ پڑ گئی ہے کہ زیادہ کرپٹ کون ہے, پی ٹی آئی ہے یا پی ایم ایل این ہے. اصل مسئلہ یہاں پہ یہ نہیں ہے. اصل میں جو بات ہونی چاہیے دو ہیں. ایک تو آپ کی جو بات ہے کہ یقینی طور پہ کرپشن ایک پاکستان کا بہت گہرا اور سنجیدہ معاملہ ہے, اور سب مانتے ہیں, اس کی دنیا بھر میں اس میں یہ ایک کوئی میں اس کے بھی حامی نہیں ہوں کہ لوگ جو کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک طرفہ آپریشن ہے جو کہ ہوگا اور سب ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. مثلا ایک جو ہے, اگر ہم ڈیموکریٹک ایک لحاظ سوسائٹیز کی بات کرتے ہیں اور جہاں پہ لا ہوتا ہے وہاں پہ سب سے بنیادی طور پہ ایک فورم ضروری ہوتا ہے جو کہ یہ گورنمنٹ سے باہر ہوتا ہے, جو ہر ایک کا جو ہے جو بھی اگر کرپشن ملوث ہوتا ہے تو لا جو ہے ایکشن میں آ جاتا ہے. وہ پاکستان ابھی ہم نے برازیل کے اندر دیکھا ہے, ہم نے برازیل کے اندر دیکھا کتنی تگڑی گرفت ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا, لیکن یہ بات اچھا دو الگ الگ بات ہے. ایک تو صحیح بات ہے کہ آپ کو جو ہے ایک فورم ایسا ہونا چاہیے جو انڈیپینڈنٹ آف دا گورنمنٹ ہو, جو کہ کہیں پہ بھی خلاف ورزی ہو اگر قانون کی اس پہ جو ہے عمل درآمد. ایک تو بات تھی نیب میں, تو لیکن نیب جب بنا تھا تو شاید اس کی جو ہے سنسیئرٹی تھی, لیکن اس میں کیا ہوا تھا جب اس میں جو ہے وہ بھی ایک ایسا ادارہ بن گیا تھا جب آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں, مطلب یہ کہ فیصل صالحات, شیر پاؤ, یہ سارے اگر آپ کی لانڈری بن گئی تھی نا بیسیکلی, تو سب کے سب صاف ہو گئے. چودھری شجاعت کے خلاف جو ہے کوئی کیس نہیں بنے گا. مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ سب کو مس یوز کیا گیا. سولوشن کیا ہے؟ اور اس میں سولوشن یہ ہے کہ دو الگ الگ مسئلے ہیں آج. ایک تو اوورال کرپشن کا ہے, اور آج جو ایک اہم مسئلہ بنا آیا ہے وہ جو ہے جو کہ براہ راست جس کا تعلق پرائم منسٹر سے ہے. اینڈ پرائم منسٹر شوڈ کلیریفائی ہز پوزیشن. اس چیزوں کو علیحدہ رکھنا چاہیے. ایک فورم کی انہوں نے دو تقریریں کر دی. دیکھیں پرائم منسٹر ذاتی طور پہ دو تقریریں کر رہے ہیں, ہم اس سے مطمئن ہیں, علیحدہ بات ہے, لیکن اب کسی باڈی نے اس کو پروب کرنی ہوگی نا. پروب کرنے, لیکن پرائم منسٹر نے پوری چیز کو جو ہے ایسا ظاہر کیا کہ کسی پہ کوئی الزام لگا رہا ہے. دیکھیں الزام ایک کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں لگایا ہے. یہ ایک جو ہے کیا کہتے ہیں وہ مان لے نہیں, اس کو مانے نہیں, اس پہ جو ہے آپ کو سیدھا سادہ یا تو کم آؤٹ کلین آن دیٹ ایشو, یا جو ہے دوسری بات ایک اگر آپ کی ڈیفینیشن آف کلین ول بی ڈیفرنٹ فرام ہز ڈیفینیشن آف کلین. اگر فرض کیے اگر آپ ٹی او آر بناتے ہیں, آپ ٹی او آر یہ فیصلہ کریں ٹی او آر جو بننا ہے وہ اس مسئلے بنے گی کہ جو الزامات لگے ہیں ان کے خاندان پہ وزیر اعظم کے, کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. سمپل ایز دیٹ. اتنا ٹی اور رکھیں. اس میں ایک جو ہے اس کے علاوہ جو آپ جو جس کی بات کریں ایک براڈلی, کیونکہ بات یہاں پہ جو شروع ہوئی ہے یہ ایک ٹی اور میں ایک لائن لکھ دینا دانیال عزیز. آپ پتہ نہیں آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں, میں پڑھتا ہوں وزیر اعظم کے حوالے سے, وزیر اعظم کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کے خاندان کے اوپر. اگر آپ بیچ میں ڈال دیں, آپ لائن میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں, یہی جملہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وزیر اعظم کے خاندان کے اوپر نام آیا نا اس کا. جی بالکل. ٹی او آر کے اندر. جی بالکل ٹھیک. اب کیا بتاؤں طلعت, اگر یہ نہیں ہے کہ آپ یہ پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے یا پی پی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں آپ نے جو دوسرے ٹی او آر رکھے ہیں اس سے وسیع ہو گیا بہت زیادہ. ہاں وسیع. بالکل. ایک کوشچن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ الزامات پاناما سے آئے, ڈیوڈ کیمرون پارلیمنٹ میں جاتا ہے, اپنے تمام ٹیکس تمام چیزیں وہاں پہ پیش کرتا ہے. پرائم منسٹر صاحب جوائنٹ سیشن میں نہیں آتے, جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تب نہیں آتے. ٹھیک ہے جی, میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں, اب تو واپس آ گئے نا, اب سے ٹھیک ہے, اب جوائنٹ سیشن بلا لینا, آ کے جوائنٹ سیشن میں قوم کو اور تمام پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں. اور آخری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز, ٹی او آرز میں فورنسک آڈٹ کا کہیں ذکر نہیں ہے. یہ منی ٹریل, یہ تمام فائنینشیل ایکسپرٹس, یہ کون کرے گا؟ اس کے لیے پاناما انویسٹیگیشن کمیشن کے پاس مکمل طور پر اختیارات ہیں. وہ فورنسک آڈیٹرز کو بلا سکتا ہے, ہائر کر سکتا ہے. یہ تو میں گزارش کر رہا ہوں, اٹ از دیئر. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹ شوڈ بی اسپیسیفک ٹو دی پرائم منسٹر فیملی اونلی. پارٹیز کی کیوں اس پہ ریزرویشنز ہیں؟ میں آئی نو دی ریزن فار دیٹ. نہیں دیکھیں, صرف وجہ یہ ہے کہ اس نے اس کے بیس کو اتنا براڈ کر دیا ہے
کہ جی میرے ساتھ یہ تمام چیزیں ہوں گی. آپ بیس کا سمیٹ پرائم منسٹر صاحب پہ سٹارٹ کریں اور خان صاحب سے سٹارٹ کریں. خان صاحب نے کہا نا, تو یہ پرائم منسٹر کو ہونا چاہیے کہ میرے خاندان پر الزامات ہیں, لیٹ سٹارٹ اٹ فرام می اینڈ عمران خان, پھر آہستہ جائیں. کرپشن ایک قومی مسئلہ ہے, وہ ذاتی مسئلہ ہے, کسی نے تو سٹارٹ نہیں دینا, پرائم منسٹر سٹارٹ نہ. اس میں تقریباً کوئی 100 سے زائد پاکستانیوں کا نام ہے, اس میں میڈیا ہاؤسز بھی ہیں, اس میں بزنس پرسنز بھی ہیں, اس میں ججز بھی ہیں, اس میں بہت کچھ ہے. تحقیقات مانگی گئی تھی پیناما لیکس کے. اب چونکہ یہ بیچاری پی ٹی آئی ہر وقت اس طاق میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کسی طرح ہم جمہوریت کی کمر میں چھرا گھونپیں اور ہم سیٹ پہ آ جائیں پچھلے دروازے سے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر جو پہلے انہوں نے وہ داندلی کے, یار میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, پلیز آئی ریکویسٹ یو. انہوں نے گھوڑا اسپتال, پھر انہوں نے 35 پنکچر, پھر انہوں نے میاں صاحب کی تقریر, وہ ساری خود پرسنلی لائیو ٹی وی پروگرامز کے اوپر عمران خان صاحب خود مانے کہ وہ سب فریب تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اب یہ نہیں ہے, ان کو چال ڈالنے کا وقت آ گیا. تو جو اب جو آیا ہے پیناما لیک سے آئے اس کو کرتے ہیں پورے کو, اب اس میں کیا پرابلم. اب کہتے ہیں کہ ان کا کر دیں فٹافٹ, ان کو فرق کرتا ہے ہماری باری آ جائے. یہ باری نہیں لگنی بھائی, یہ عوام نے دینی ہے, پچھلے دروازے بند ہو چکے ہیں. یہی چیز میرے دوست کو بھی نہیں سمجھ آ رہی. یار جانال اب ایسی بات کر رہے ہو تم, میں کبھی بھی ہمیشہ حکومت کو مخالف ہوں. جب آپ حکومت میں تھے, جب آپ اس مشرف کی حکومت میں تھے, جو میں اس وقت بھی اپوزیشن میں, اس وقت بھی انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا تھا, اس وقت بھی آپ کی جو آپ ان کی اس وقت بھی چمچا گیری کر رہے تھے, آج بھی چمچا گیری کر رہا ہوں. ایک پرفیکٹ چمچا گیر ہو تم. اس وقت بھی الیکٹ ہو گیا تھا, ابھی بھی الیکٹ ہو گیا. ہمارا المیہ یہ یاد رکھیں آپ کہ عوام پاکستان کی نے الیکٹ کیا تھا. میرا ضمیر صاف ہوتا ہے, میں کسی کے پاس نہیں جاتا ہوں. ہماری جو میں نے 1993 میں لکھا تھا اسی چیز کو اب بھی کہتا ہوں. ذاتی طور پہ بات مت کیا کرو, ذاتی طور پہ بات مت کیا کرو. آپ ہی نہ کریں. اچھا گو ہیڈ اصل میں بات اپنے چہرہ دیکھو, اس کے بعد بات کیا کرو. غلط بات یہ ہے کہ ہم لوگ مثالیں ڈیوڈ کیمرون کی دیتے ہیں اور اندر ہمارا ماحول ایدی امین والا ہے. یعنی آپ مثالیں دیکھیں کہ جمہوریت کس کی دے رہے ہیں, کہ وہ اس طرح پیش کرتے ہیں, وہ اس طرح سازیں پیش کرتے ہیں, اور وہ اسمبلی میں آ کے, اور آپ اپنا کردار دیکھیں کہ آپ کے جب کوئی اعتراض کرتا ہے, آپ مثالیں دیتے ہیں کہ ڈیموکریسی میں جب کوئی اٹیک کرے تو وہ تو جواب دیتے ہیں, وہ دلیل دیتے ہیں. آپ پہ کوئی اٹیک کرے, آپ ایس ایم ایس میں اس کو پارٹی سے نکال دیتے ہیں. اور یہ سے اچھا دونوں طرف برابر ہے. اب حکومت ہے, وزیر اعظم ہے, 3 ہفتے انہوں نے لیٹ کیا. اے پی سی بلانی چاہیے تھی, اپوزیشن کو چاہیے تھا, وہ انیشیٹو نہیں لے سکتے کہ سارے اپوزیشن اکٹھے ہو کے ایک ڈرافٹ بنائے اور ڈرافٹ بنا کے حکومت کو دیں. اور وہ ٹی او آر کا جس پہ اعتراض ہے, اور وہ جو قانون ہے, اگر نیا قانون بنانا ہے کہ پرانا قانون جو ہے جس میں یہ انکوائری جو ہے, یہی سوچ رہا تھا. آپ کو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اپنا تھوڑا سا حصہ ڈالتے ہوئے کہ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت اپنے خلاف یا وزیر اعظم کے خاندان کے خلاف لگائے ہوئے الزامات کی خود تحقیق نہیں کر سکتی. دوسری طرف آپ کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ وہی حکومت تمام جماعتوں کو بلائے اور اس کے ذریعے کنسنسس. حکومت سیاسی طور پر یہ نہیں کرے گی, لہذا اپوزیشن کا بڑا قد بڑھ جاتا اگر آپ اپنی اے پی سی بلاتے, اس کے اندر ایک ڈرافٹ سرکولیٹ کرتے اور جلسوں میں پڑھتے اس کو, کہتے ہیں بلاول بھٹو صاحب اس کو ٹویٹ کیجئے, سراج الحق صاحب اس کو ٹویٹ کیجئے. آئی ایم جسٹ سیئنگ ایز اے ٹیکس پیئر میرے لیے زیادہ ری ایشورنگ. میں اس میں ایک بات کرنا چاہوں گا, اس میں میں سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا جی کہ آج بھی اپوزیشن یونائٹڈ نہیں ہے. ان کے مختلف ویوز ہیں. پیپلز پارٹی کا اپنا ویو ہے, جماعت اسلامی کا اپنا ویو ہے, پی ٹی آئی کا اپنا ویو ہے, اور حکومت جو ہے وہ ہر چیز کو میچ کری جا رہی ہے کہ یہ نہیں آپ کو پسند ہے تو ہم وہ کر لیتے ہیں, وہ نہیں آپ کو پسند ہے تو ہم وہ کر لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ ٹی او آرز کی بات آ گئی ہے. ٹی او آرز میں آپ کو یہ قسم کھا کے کہتا ہوں آدھوں نے پڑھے بھی نہیں. اگر آپ صرف اس کو یہاں پر آپ لا کے قوم کو ایک ریڈنگ کروا دیں اس کی, 2-3 پروگرام میں کر چکا لاتے ہیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں کوئی ایسی لچک چھوڑی نہیں ہے. اچھا لیکن سیاسی طور پر حکومت کبھی ایک ایسا پکچر پرفیکٹ ڈرافٹ نہیں بنا پائے گی. اگر بنا بھی دے تو قابل قبول نہیں ہوگا. لہٰذا آپ کو اپنی طرف سے تھوڑا سا تو انیشیٹو لینا چاہیے. طلعت اس میں میری خالی اس میں بات یہ ہے کہ اس میں راؤنڈ اینڈ راؤنڈ بات ہو رہی ہے. مسئلہ صرف پی ٹی آئی, اپوزیشن اور پی ایم ایل این کا معاملہ نہیں ہے. اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس میں ایک قومی معاملہ بھی ہے کہ اگر ایک بات آتی ہے تو اس میں ایک میڈیا ہاؤسز کے ذکر وہ انوالو ہیں. ساروں کے ساتھ کنسلٹ کیجئے. سوری اچک زئی صاحب سے, پی ٹی آئی سے, آپ گورنمنٹ صاحب, پرویز رشید صاحب, ساروں سے جا کے کنسلٹ کیجئے. تو یہ تاثر دینا کہ نہیں ہوا, یہ رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی آتی ہے. بات یہ آتی ہے کہ یہ آپ صرف ہم اس پہ کر دیں کہ پی ٹی آئی صحیح ہے یا پی ایم ایل این صحیح ہے تو اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. ان کے جو بھی ہے اگر پی ٹی آئی غلط کری, اس کا ڈز ناٹ مین کہ جو ہے آپ
اس پہ جو ہے کوئی احتساب نہیں ہونا چاہیے. سب سے بات یہ ہے کہ میں ایک تو صرف بات کر رہا ہوں, اگر آپ کو ڈیموکریسی اس ملک میں چلانی ہے جو کہ ضروری ہے, تو ڈیموکریسی کے کچھ جو ہے وہ ریکوائرمنٹس بھی ہیں, اس کو آپ پورا نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ ڈیموکریسی نہیں چل سکتی ہے. اور جو لوگ چاہے ہم کتنی زوروں سے چلاتے رہیں, کسی کی حمایت میں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ واقعی اتنے ہمدرد ہیں جمہوریت کے, واقعی چلانا چاہتے ہیں اور سب چلانا چاہتے ہیں اس ملک میں, تو یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات کی جب تک تحقیقات پوری طرح مکمل نہیں ہوتی ہے, جب تک کہ پرائم منسٹر شوڈ کم کلین, جیسے میں بار بات کر رہا ہوں کہ جو ہے بہت آسان کام ہے, اس میں مشکل کام بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہ بتائیں کہ یہ ٹیکس پیمنٹ ہے, میری پے ہے, یہ میں نے یہاں پہ ہے, یہ میری یہاں پہ آتی ہے, اس کے بعد آپ کے مسئلے کافی حل ہو جاتے ہیں. دنیا بھر میں کمیشن نہیں بنتے ہیں ہر چیز پہ, اگر کمیشن نہیں بنتے ہیں تو آپ کی ایک مورل رسپانسبلٹی ہے. آپ کی اجازت سے میں زاہد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہماری سیاسی پارٹیاں وہ اصول جمہوریت کے اپنے گھر میں نہیں اپناتے, میں سیاسی پارٹیوں کا آپ دلیل کے طور پہ یہ توقع کر رہے ہیں ان سیاسی جماعتوں سے جہاں بادشاہت ہے, آپ کہتے ہیں کہ وہ باہر جا کے جمہوریت پریکٹس کریں. میرا یہ ہے کہ جب تک سیاسی پارٹیاں خود جمہوری نہیں ہوں گی, وہاں پہ خود قاعدہ قانون نہیں ہوگا, وہاں پہ بادشاہتیں قائم ہوں گی, وہاں نہیں, جب تک یہ جب تک ڈبل اسٹینڈرڈ ہو نہیں سکتا, نہ ہوگا. آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ کا فوکس سیاسی پارٹیوں کے اوپر ہونا چاہیے کہ یہاں بادشاہتیں ختم کرو, یہاں پہ ڈیموکریسی لاؤ, رول آف فیوچر سیناریو پریزنٹ کریں اپنی پارٹی کے حوالے سے. آپ کے خیال میں پچھلے ریگنگ کے معاملے کے اوپر اور اس مرتبہ جب آپ دوبارہ سے آپ سڑکوں کے اوپر آنا چاہ رہے ہیں, اس مرتبہ آپ کے نزدیک وہ کامیابی جس کی آپ کو تلاش ہے, اس کی کتنی امید ہے؟ بیکاز دھرنے کے دنوں میں بھی یو آر ویری انتھوزیاسٹک, لیکن ان دی اینڈ فرینکلی اسی پارلیمان میں واپس جانا پڑا جس کو آپ کہتے تھے کہ یہ فیک پارلیمنٹ ہے. اس مرتبہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, ایک چیز بڑی کرسٹل کلیئر ہے, تب کے دور میں تمام اپوزیشن سوائے تحریک انصاف کے حکومت کے ساتھ تھی. آج تمام اپوزیشن حکومت کے خلاف ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, تمام اپوزیشن نے ایڈجسٹمنٹ موشن جب پی آئی اے کے لیے بل کی بات ہوئی تو وہاں پہ فورس کیا حکومت کو کہ ایڈجسٹمنٹ, اور پھر زاہد حامد اور اسپیکر صاحب اور پھر خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی اس پہ بات ہو جائے. جب اپوزیشن متحد ہے آپ کے خیال میں؟ ایبسولوٹلی, انشاءاللہ آج تک متحد ہے. اور ایک چیز میں آپ کو کہنا چاہوں گا, فار ہیون سیک, بہت سارے میرے جیسے ایسے لوگ ہیں, ہم دیار غیر سے آئے ہیں, سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں پاکستان, اس لیے نہیں آئے کہ کسی ایک پارٹی یا کسی کی بت پرستی کرے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, کیا آج پاکستان میں احتساب وقت کی ضرورت نہیں ہے؟ اور اگر ہے, اس وقت سب سے بڑا ملک میں اللہ کے بعد پرائم منسٹر ہے. He has to start it from himself. اور تحریک انصاف پر الزامات لگ رہے تھے کہ شوکت خانم اور پتہ نہیں بنی گالا, ہم ان کے بھی, لیکن آپ مجھے بتائیں جب ٹی او آرز جب آپ دھرنے کے لیے بناتے ہیں تو تمام پارٹیز کو اعتماد میں لیتے ہیں. آج پورے احتساب کرپشن پورے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. آج وہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ ان کو آپ اعتماد میں نہیں لے رہے؟ اگر میں صرف دانیال کے پاس جانے سے پہلے گزارش کر دوں کہ جو آپ اس وقت فرما رہے ہیں, آج سے 1.25 سال پہلے ریگنگ سب سے بڑا مسئلہ تھا, اسے 1 سال پہلے ڈرون, میں آپ کے بیانات کی سمری دے رہا ہوں, اس سے پہلے ڈرون سب سے بڑا مسئلہ تھا, اس سے پہلے نیٹو سپلائی سب سے بڑا مسئلہ تھا. میں آپ کو ہر سال کا فلیور بتا پاتا ہوں. اگر آپ نے کرپشن کے اوپر کام کرنا ہے تو پھر ملک کے اندر کنسنسس بھی ڈیولپ کرنا ہوگا. ہمیں ہوتا نظر نہیں آ رہا. ابھی آپ سندھ میں جا رہے ہیں نا, تو سندھ کے اندر آپ کو پیپلز پارٹی بہت اچھی ریسپشن نہیں دے گی. آپ نے کنسنسس کرافٹ کرنا ہے, آپ کی اسٹریٹجی اس کے اگینسٹ چلتی ہے. There are always two sides of the coins. آپ اس وقت جو بتانا چاہ رہے ہیں, جیسے ہم سندھ میں اس لیے جا رہے ہیں کہ سندھ کے عوام کو کرپشن کے اگینسٹ اٹھائیں. کس کی کرپشن؟ پیپلز پارٹی is already on the board. تمام اپوزیشن is on the board. تو سندھ میں کرپشن کون کر رہا ہے؟ ہم سندھ کے عوام کو دیکھیں, جو بھی کرپٹ ہے کون ہے؟ نہیں, آج جب سندھ میں کون کرپٹ ہے؟ آج پیپلز پارٹی جب کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتی ہے, کیا 220 لوگوں میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کے نام نہیں آئے؟ سندھ میں کون کرپشن کر رہا ہے؟ نہیں, کون کرپشن نہیں کر رہا, جو بھی کر رہا ہے, ایکس وائی زی جو بھی کر رہا ہے, پارٹی کر رہی ہے, بیوروکریٹس کر رہے ہیں. اور ایک چیز اور, اس پروگرام میں ایک بات اس پروگرام میں بات ہوئی کہ آرمی نے ایک ایگزامپل پیش کیا. آرمی میں ہمیشہ ڈسپلنری ایکشن پر لوگوں کو نکالا جاتا ہے. اس دفعہ شو کیس کیوں کیا گیا, پوری قوم کو کیوں بتایا گیا کہ انف از انف,
The ball is in the court of the Prime Minister. I am repeating it again and again. اور اگر ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے, اور آج تک بابر صاحب سے میرا کوشچن ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں انٹرا پارٹی الیکشن کا کلچر تحریک انصاف نے انٹروڈیوس کیا. میں چاہوں گا جل باجوہ جو ہے, ایک ایس ایم ایس آپ کو گلے پر شہریار صاحب, میں چاہوں گا کہ جل باجوہ جو ہے وہ آرمی کو ریپرزینٹ کریں. آرمی کی طرف سے کیا پیغام دیا ہم اس کی تشریح نہیں کرتے. But come back into this. پاکستان ہم سب کا ہے. طلب میں صرف ایک چھوٹا سا پوائنٹ آن کرپشن عمومی سی بات کر دی. Let me go sequentially. آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے دانیال صاحب؟ میرے خیال میں یہ وہی راگ ہے جو ہم نے بہت دفعہ سنا ہے جی, اور جس وقت بھی یہ موسم آتا ہے یہ کام شروع ہو جاتا ہے کہ جمہوریت کو ٹھیک کرنے کا ٹائم آ گیا. ٹھیک ہے نا جی, یہ سن کے کان پک گئے ہیں. اب اس میں ہمبلی آپ کو ریکویسٹ کروں گا, پرائم منسٹر صاحب نے تقریر بھی کر دیا ہے, یہ بھی جوڈیشل کمیشن بن گیا ہے, اس میں بھی آپ کو ساری چیزیں اور سارے ثبوت جو درکار ہے, میرے بھائی کہہ رہے ہیں, جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں, ٹی او آر بھی پبلک کہیں ایڈجسٹ ہو جائیں گے, اور وہ رضامندی اگر پی آئی اے کے بل کے اوپر ہوگی ہے تو اس میں بھی ہو جائے گی, تو وہ بھی چل پڑے گا. لیکن جو بات ہونی نہیں ہے انفارچونیٹلی, اور جو کچھ ایسے تجزیہ کار ہیں بیچارے جو پتہ نہیں شاید وقت کے ساتھ ذہنی مریض بن گئے ہیں, جن کا سارا دن یہی کام ہے کہ جی اب تو کوئی اور ہی کرے گا, جی اب تو وقت آ گیا جناب, اب تو دیکھیں سارا کچھ تو کوئی اور کر رہا ہے. ہم اس آرگومنٹ کو ذرا بالکل رد کرتے ہیں. میں آپ کو نہیں کہہ رہا جی, لیکن وہ سارا کچھ تو کوئی اور کر رہا ہے, ہمارے فورم سے اور پھر جیسے کوئی چیز منہ کے بل گرتی ہے پھر کہتے ہیں جی یہ دیکھیں حکومت, تو یہ تماشا رچایا ہوا ہے انہوں نے. 2018 میں بیچارے مینٹلی سک ہیں کچھ, اور ان کے بعد 2018 بتائیے کیا ہونے والا. میرے خیال میں دیکھیں یحییٰ خان نے آدھا ملک گوایا, کرپٹ ترین انسان تھا, 303 اس نے بھی کرپشن پہ لوگوں کو نکالا. اس کے بعد بھٹو صاحب آئے, 1300 لوگوں کو کرپشن میں لگایا, کرپشن کے بعد مہم چلائی. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب آئے, انہوں نے بھی کرپشن کی. اس کے بعد مشرف صاحب آئے, انہوں نے احتساب بنایا کرپشن, اور اس کے بعد کاف لیگ بنائی, اور کاف لیگ کے جو چیمپئنز تھے جن کو خان صاحب کہتے تھے آئیکونز آف کرپشن, ان لوگوں کو اپنا ساتھی بنایا. کرپشن ایک آج کا ایشو نہیں ہے, یہ جو کہتے ہیں نا کہ کرپشن پاکستان کا ایک کینسر ہے جو بڑے عرصے سے چل رہا ہے, اور کرپشن کی بڑی قسمیں ہیں. ایک انٹلیکچوئل کرپشن ہے, فائنینشیل کرپشن ہے. There is no seriousness, ابھی تک کوئی سنجیدگی نہیں ہے کرپشن کو ہینڈل کرنے کی. دیکھیں ایک بات صاف ہے کہ یہ کہنا کہ جو ہے کوئی باہر سے آ کے کرے گا وہ نہیں کر سکتا ہے. جیسے ابھی ہم نے مثال دی جنرل مشرف کے, کہ ہر شخص جو ہے جو ان کے ساتھ ملا, تو وہ بھی ہم نے ملٹری کو بھی شروع میں جنرل امجد تھے, اور اس کے بعد پھر کیا ہوا ہم نے ملٹری کو بھی دیکھ لیا کہ کس قسم کی ہوتی تھی, جس کے یہ دانیال صاحب اس کے وزیر بھی تھے اس زمانے میں, تو وہ اس زمانے میں بھی ہم دیکھ لیا تھا کہ کیا کس قسم کا احتساب چل رہا تھا. جو لوگ ان کے ساتھ آ رہے تھے ان کے ساتھ, تو یہ اگر امید کرنا کہ ملٹری آ کے اس ملک کو صاف کرے گی تو غلط ہے بالکل, اور نہ ہی ہو سکتی ہے, کیونکہ ملٹری کے جو ہے یہاں سے 30 ڈیکیڈ میں ڈائریکٹ ان کی حکومت پوش نظر آ رہا ہے, اور اس کا نتیجہ نکلتا وہ کیا نظر آ رہا ہے؟ مجھے نظر آتا ہے کہ اگر آپ کو دیکھیں تالا عزمیں موجود ہوتے ہیں, اگر ہم نے اس سسٹم کے اندر سے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اور اس کو ٹھیک کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم کچھ مثالیں قائم کریں, اور مثالیں جو ہیں وہ اوپر سے شروع ہوتی ہیں, حکومت وقت سے شروع ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ دلچسپی اس میں حکومت کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جو ہے بنیادی طور پر ناظرین جو اس کا نتیجہ اگر ہم نکال پائیں کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ معاملہ نہیں اٹھا, لیکن آج کل جو معاملہ اٹھا ہوا ہے اس کا ایک بین الاقوامی تناظر بھی ہے, اس کا ایک علاقائی تناظر بھی ہے, اور آج کل میرے خیال میں جو لوگوں کی اویئرنیس ہے اس کا معیار وہ بن گیا ہے جو پہلے نہیں تھا. تو آج یہ گھر گھر کے اندر یہ بحث ہو رہی ہے, اور جو منتخب جماعتیں اس کا تعلق کسی بھی حلقے سے ہو سمجھتی ہیں کہ یہ عوام کا ایشو ہے, عوام کے گھر کے اندر اگر اس کے اوپر بات ہو رہی ہے تو وہ اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتی. بہت اچھا ہوتا کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی ٹی او آرز آتے ہیں, اور ابھی دانیال صاحب نے ذکر کیا کہ ٹی او آرز بھی ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں, تو یہ حرف آخر نہیں ہے. ابھی کورٹ نے بھی اس کے اوپر فیصلہ کرنا, وی ڈونٹ نو ہاؤ دا کورٹ ول رسپونڈ ٹو دس. ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ججز محترم جو ہیں وہ کس طریقے سے اس معاملے کو دیکھتے ہیں. پچھلی مرتبہ جو ریگنگ کے اوپر کمیشن بنا تھا, اس کے بعد جوڈیشری کے اندر مجھے خود علم ہے کہ بڑا ایک ابہام پایا جاتا ہے کہ ایسے معاملات کو ہمیں ہاتھ لگانا چاہیے نہیں. سو ویل ویٹ فار دا چیف جسٹس ٹو ریٹرن ایز ویل. چاروں مہمانوں کا شکریہ. ریحام خان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا تھا, ان کا بھی شکریہ. ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ختم ہوتی ہے یہاں پر, اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.